رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا۔ اس خیر کثیر میں یہ تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 کال مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بہتات کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نہر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے، جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ اب اس پس سورۃ الکوثر گویا کہ تاریخ پس منظر میں سورت یہ ہے شمس ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراجا منیرا۔ ان کی شخصیت جو ہے انک لعلی خلق عظیم الصادق المصدوق، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کاف واحد کا صیغہ ہے خطاب، اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد رسول اللہ سے شخصاً ہے، جیسے سورۃ الضحیٰ شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کا، بالکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز۔ سورۃ الانشراح ذاتی بات ہے پھر ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی، آگے جو آئے گی سورۃ النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے، خاص بات، لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا، نظام کے بدلنے سے ہو، وہ آگے آئے گی سورت۔ یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے۔ یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر سے فعول کی مدن پر، ویسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول، فعل، تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کثرت، انتہائی بہتات، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت بہتات، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اسماعیل صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ بات ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمایا، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ منحوت کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسنہ، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق النبی۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اسے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں۔
اس اعتبار سے یہ دوسرا میں پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا ہے، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا ہے، یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صداقت، امانت، ایفاء عہد۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کہا صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن دکھا دیے، چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا ہو۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاتا وکانا تقیا، یہ حضرت عائشہ۔ البتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش، ایک تو جامعیت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہوتی، البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہے بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا تھا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹینیوس، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام بھی آ دیے۔ آج انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی، جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصف پالا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک روکا بیان کیا تھا جنا ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے۔ ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے، اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دے، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا، تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل شے نظام، قانون سب سرو کرتا ہے، نظام، قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ دو اشعار بڑے تین، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہاں کہ خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے۔ ذرا تقابل کیجئے، کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ کہہ کر بیٹھ گئے، اور کہاں محمد کے ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا، یہ محمد کے ساتھی ہے۔ ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، ابھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود، ان میں کیسی کیسی شخصیت ہے، حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہی اسی خاندان سادات میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگر حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں۔ تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہے کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہے۔ اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے، ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر، اور جس کے تھا کہ یہ کوثر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت وہاں پہنچے گی، العطش العطش جب سب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوگے ساقیت۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوا۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی، ورد یرد وارد،
जो घाट पर उतरता है पानी पीने के लिए, उसके लिए ये लफ्ज आता है, मेरी उम्मत इस घाट पर आकर शराब। बुखारी की रिवायत है, अना फुरतुकुम अलल हौज, ऐ मुसलमानों मैं तुमसे पहले पहुंचा हुआ हूँगा हौज पर। गोया कि वहां मैं साकी का फरीजा सर अंजाम, मैं मेजबान हूँगा हौज कौसर पर, और वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। अना फुरतुकुम, ये वही लफ्ज है कि जो कमसिन बच्चे फौत हो जाते हैं तो उनकी दुआए जनाजा में ये लफ्ज पाया जाता है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फुरकन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरा। ये हमसे आगे जा रहे हैं, हमने जो भी इनकी खिदमत की है परवरदिगार उसको आखिरत में हमारे लिए दखीरा बना दे। इसी तरीके से बुखारी की एक रिवायत और भी है, अना खुरुतुकुम अला अलल हौस व अना शहीदुन अलैकुम व इन्नी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़ी अल आन, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा हौज़ कौसर पर और वहां तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, और फिर मैं तुम्हारी गवाही दूंगा, तुम पर गवाह हूंगा उसके उस हौज़ कौसर पर, और खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से उस हौज़ को इस वक्त भी देख रहा। यानी दुनिया में रहते हुए भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जन्नत का मुशाहदा जैसे एक मौके पर हुआ कि एक नमाज के दौरान आपका हाथ बेसाख्ता जो है आगे बढ़ गया, एक मर्तबा बेसाख्ता आप पीछे को हटे, जैसे किसी शय से दहशत हो गई हो, खौफ हो। जब लोग सहाबा ने पूछा हुजूर क्या ये इस नमाज का खासा है, ये भी उसका कोई जुज़? आपने फरमाया नहीं, मेरे सामने जन्नत ले आई गई थी और बेख्तियार मेरा हाथ बढ़ गया कि मैं उसका कोई खोशा तोड़ लूं ताकि तुम्हें दूं वो जन्नत का मेवा, और मेरे सामने दोज़ख ले आई गई और उसका भपका जो था उसकी हरारत की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा। दुनिया में मुशाहदा कराया जाता था, इसलिए हुजूर ने फरमाया व इन्नी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़ी अलान, मैं इस वक्त भी अपने उस हौज़ को देख रहा। अलबत्ता एक हदीस और भी है, ये तो हदीसें जो है बड़ी मीठी-मीठी हैं, हम उम्मती हैं अल्लाह के रसूल के और हम पहुँचेंगे और हमें हुजूर जो है उस हौज़ से पिलाएँगे, वो आप हमारे साकी होंगे, आप मेज़बान होंगे, हम मेहमान होंगे। लेकिन ये कि एक और हदीस सुन लीजिए तो शायद ये सारी खुशी जो है ख़त्म हो जाएगी। उम्मती से मुराद क्या है? वो नहीं कि जो नस्लन मुसलमान है, मुसलमानों की घर पैदा हो गया। आज का मुसलमान नहीं, हुजूर के ज़माने का मुसलमान भी अगर वो उस मेयार पर पूरा नहीं उतरता, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र, तो हुजूर का उम्मती नहीं। चुनांचे ये रिवायत इब्न माजा की है और कहा यह जाता है कि ये अल्फाज आपने यौम अरफा का जो खुतबा है उसमें इरशाद फरमाए, अला इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, लोगो आगाह हो जाओ मैं हौज़ कौसर पर तुमसे पहले पहुंचूंगा, व उकासिरु बिकुम, और मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा। इतनी बड़ी उम्मत, ऐसे भी तो नबी हो गए जिनका उम्मती एक दो ही हो गए, सिर्फ कितने हो गए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे कितने उम्मती हो गए? इस एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अना उकासिरु बिकुम फला तुसव्विदू वजही, तो देखना उस रोज मेरा मुंह काला ना कर देना, मेरा चेहरा जो है तुम्हारे अमाल की वजह से मुझे पशेमानी ना, मेरा चेहरा जो है स्याह न कर, ये सदमे और रंज से जो चेहरा स्याह हो, जो उस कुरान मजीद में आया यौम अब्यद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, इस दिन बहुत से चेहरे बहुत से रोशन होंगे, तरोताजा होंगे, ताबनात, और बहुत से चेहरों पर स्याही छुपी हुई हो। वला तुसव्विदू वजही इन्नी मुस्तनक़िज़ु उनासन व मुस्तनक़िज़ु उनासुम मिन्नी, बहुत से लोगों को मैं छुड़ाने की कोशिश करूंगा फरिश्तों से, वो पकड़ कर ले जाना चाहेंगे, और बहुत से लोग मुझसे छुड़ा लिए जाएंगे, ले जाए जाएंगे, वो मेरे उम्मती नहीं होंगे। फ़अक़ूलु या रब्बि अस्हाबी, मैं कहूंगा ऐ रब ये तो मेरे साथी थे, ये तो मेरे असहाब कैसे थे? और अल्लाह ताला फरमाएगा फ़यक़ूलु इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ए नबी आपको पता नहीं आपके बाद इन्होंने क्या किया है, कौन-कौन सी शय आएगा, फिर वो भी सकब हो जाएगा। फिर फरमाया तीसरा दौर आएगा, सुम्मा तकूनु मुल्कन आदन ज़ालिम, मुलूकियत बादशाही, महल बनेंगे, छाट जमेंगे, जुल्म का सिक्का रवा होगा, नाजायज कत्ल होंगे, हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथों सैकड़ों ताबई मोहम्मद इब्न कासिम बुलाकर शहीद कर दिए गए, वरना उसी वक्त पूरा ये जजीरा नुमाए हिंद जो है, इंडियन पेनिनसुला, उस वक्त पूरा का पूरा मुसलमान हो जाता। लेकिन मुलूकियत को कभी यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई शख्स पब्लिक के अंदर मकबूल होना शुरू हो जाए, पॉपुलर होना शुरू हो जाए, उनके इख्तिदार का ये खतरा हो सकता है। इसी दौरे मुलूकियत में वाक़या करबला हुआ, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शहीद हुए। इसी ज़ालिमाना हुकूमत के दौर में वाक़या हर्रा हुआ, मदीने की बेहुरमती हुई 3 दिन तक। इसी के दौर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शहीद हुए। मैं अब क्या-क्या गिनवाऊं? हुजूर ने जब फरमाया सुम्मा तकूनु मुल्कन आज़म, काट खाने वाली मुलूकियत, ये उसी की शरह है। फरमाया ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब अल्लाह चाहेगा इसे भी उठा दे। फिर चौथा दौर आएगा, सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियन, फिर बादशाही होगी गुलामी के साथ। मैं नहीं कह सकता उस वक्त सहाबा ने इसका मतलब क्या समझा होगा, अब क्योंकि ये दौर हमारे सामने से गुजर चुका है, बल्कि एक एतबार से हम उसी दौर में सांस ले रहे हैं। लिहाजा बात समझ में आ रही है कि वो मुलूकियत क्या जालिम थी, बादशाह मुसलमान तो थे, कलमा गो तो थे, उनमें बहुत अच्छे अच्छे भी हुए हैं। तारीख इंसानी में मुसलमानों के जैसे उम्दा मिसालें हैं उम्दा बादशाहों की, शायद तारीख के अंदर कोई और मिसालें पेश न की जा सके। लेकिन यह कि इसके बाद जो दौर आया,
کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا. یہ چوتھا دور تھا. لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے. یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا. براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے، بٹن وہی سے دبتے ہیں. ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے بساتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں. ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے. وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا. فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم. لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا. یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے. آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، بس ختم ہو گیا ہے، یہ سبھی باقی. لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہے. اسی بقیہ نصف میں وہ معرکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوگے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا. اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے. لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی